السلام علیکم۔ اسلام چینل اردو کے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں احمد شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے خبر۔ آج کے پروگرام میں شامل ہیں دنیا بھر سے اہم خبریں، لیکن سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر۔ پاکستانی فضائیہ کے سابق سربراہ اور ملکی سیاست میں انمٹ نقوش چھوڑنے والے اصغر خان چل بسے۔ امریکہ اور پاکستان کے بنتے بگڑتے تعلقات پر ایک نظر۔ شمالی کوریا مسلسل امریکی دھمکیوں کی زد میں، کیا دنیا ایٹمی جنگ کا وار سہ سکے گی؟ اور پروگرام میں شامل ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کے دورہ برطانیہ پر خصوصی رپورٹ۔ 96 برس کی عمر میں وفات پانے والے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان پاک فضائیہ کے ساتھ ملکی سیاست میں بھی اہم حیثیت رکھنے والی شخصیت تھے۔ 1921 میں پیدا ہونے والے اصغر خان نے 1940 میں بھارتی فضائیہ میں شمولیت اختیار کی اور پھر قیام پاکستان کے بعد 1947 میں پاک فضائیہ اکیڈمی کے پہلے کمانڈنٹ بنے۔ اصغر خان پاک فضائیہ کے سربراہ بھی رہے اور آپریشن جبرالٹر پر اس وقت کے پاکستانی صدر جنرل ایوب خان کی طرف سے مبینہ طور پر اعتماد میں نہ لیے جانے کے بعد پاک فضائیہ سے سبکدوش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اصغر خان نے سیاست میں قدم رکھا اور سیاسی جماعت تحریک استقلال بنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اصغر خان نے تحریک چلائی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو ایک متنازع خط بھی لکھا۔ بھٹو کے خلاف اصغر خان اور پی این اے کی تحریک تو کامیاب نہ ہوئی، تاہم جنرل ضیاء کی قیادت میں فوج نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ایئر مارشل اصغر خان کو اکتوبر 1979 سے اکتوبر 1984 تک گھر میں نظر بند بھی رکھا۔ ملکی سیاست میں تو اصغر خان کوئی مرکزی کردار ادا نہ کر سکے، لیکن 90 کی دہائی میں ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کی طرف سے اپنے اور سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے حوالے سے ایک بیان حلفی کے ذریعے سیاست میں ملوث ہونے کا اعتراف سامنے آیا تو اصغر خان یہ معاملہ سپریم کورٹ لے گئے۔ ان کا کیس تقریباً 15 سال چلا اور نومبر 2012 میں عدالت نے اصغر خان کیس پر فیصلہ دیتے ہوئے سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کو مجرم قرار دے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت کی۔ کیس میں مبینہ طور پر جن سیاستدانوں نے پیسے لیے تھے ان کے بارے میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اصغر خان کیس تو جیت گئے، مگر آج تک اسلم بیگ، اسد درانی اور پیسے لینے والے سیاستدانوں میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اور اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے پاک امریکہ حالیہ کشیدگی کی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات شروع ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ تعلقات کی اس تاریخ میں کئی مقام ایسے آئے جب لگا کہ اب دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ممکن نہیں، لیکن پھر کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پر معاملات طے بھی پا جاتے ہیں۔ دونوں جانب موجود حالیہ کشیدگی پر روشنی ڈال رہے ہیں یاسر رفیق۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے پاکستان کے قریبی تعلقات کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنے پہلے غیر ملکی دورہ کے لیے امریکہ کا انتخاب کیا۔ پاکستان نے اس وقت سے لے کر اب تک ہر دور میں امریکہ کا ساتھ نبھایا ہے۔ امریکہ میں 9/11 کے افسوسناک سانحے کے بعد پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ فرنٹ لائن اتحادی کا کردار قبول کیا، لیکن ناقدین کا ماننا ہے کہ اس اتحاد سے پاکستان کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچا۔ فرنٹ لائن اتحادی بننے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی ایسی لہر اٹھی کہ پورے انفراسٹرکچر کو ملیہ میٹ کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ نے 13 برسوں کے دوران پاکستان کی معیشت کو 8,264 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ پاکستانی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق معیشت کو سب سے زیادہ نقصان سال 2010، 2011 اور 2012 کے دوران ہوا۔ اس قدر نقصان اٹھانے اور جانیں گنوانے کے باوجود دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو پاکستان سے ہمیشہ شکوہ ہی رہا۔ کبھی تو امریکہ پاکستان پر افغان طالبان کی خفیہ مدد کا الزام لگاتا ہے
اور کبھی کہتا ہے کہ پاکستان کے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ روابط ہیں۔ اعتماد کے اسی فقدان کے باعث امریکہ نے پاکستان میں طالبان کے خلاف آپریشن کے نام پر ڈرون حملوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیے رکھا، جس کا آغاز 2004 سے ہوا۔ ان حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی حتمی تعداد تو کبھی سامنے نہ آ سکی، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ان حملوں میں بچوں اور عورتوں سمیت عام شہریوں کی بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ حالیہ دنوں میں ایک بار پھر امریکہ نے پاکستان سے ہر قسم کا عسکری تعاون معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت الفاظ میں الزام تراشی کی ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ پاکستان میں موجود عسکری اور خارجہ امور کے ماہرین امریکہ کی اس جنجلاٹ کی وجہ افغانستان میں امریکی پالیسیوں کی ناکامیاں بتاتے ہیں۔ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے ایک محفوظ راستے کی تلاش کے لیے پاکستان پر ملبہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے واضح نو مور کے اعلان کے بعد امریکی پالیسی میکرز غم و غصے کا شکار نظر آتے ہیں۔ یاسر رفیق، اسلام چینل اردو، اسلام آباد۔ یہ تھی پاک امریکہ تعلقات پر رپورٹ، اور اب ایک نظر دنیا بھر میں رونما ہونے والی کچھ اہم خبروں پر۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک پاکستان، ایران اور عالم اسلام میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے بارے میں ناپسندیدہ بیان اور ایران کے مظاہروں کے بارے میں ترکی کے رد عمل کو پیش کرتے ہوئے کی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ اس سلسلے میں بڑی قربانیاں بھی دی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کی مالی اور فوجی امداد روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے کیا گیا یہ اعلان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور اس سے صرف فوجی امداد پر اثر پڑے گا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی امداد فیصلہ کن اقدامات پر بحال ہو سکتی ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب پاکستان حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کو ملک میں بے امنی پھیلانے اور لوگوں کو اکسانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ عرب میڈیا ذرائع کے مطابق سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کو گرفتاری کے بعد نظر بندی کی غیر مصدقہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ ہر وقت تنازعات میں گھرے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہد صدارت کے 1 سال مکمل ہونے پر صحافی مائیکل وولف کی کتاب فائر اینڈ فیوری میں ان کی شخصیت اور عہد صدارت کے بارے میں انکشافات کیے گئے ہیں۔ ناقدین نے اس کتاب کے مندرجات کو پڑھ کر اسے صدر ٹرمپ کے بارے میں دھماکہ خیز انکشافات کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے نتیجے میں یورپ کا اتحاد ٹوٹ سکتا ہے۔ اخبار سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ یورپی رہنماؤں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ برطانیہ سے اخراج کے معاملے میں مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھیں اور مشترکہ مفادات کا خیال رکھیں۔ پاکستان میں قید بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کا نیا ویڈیو بیان منظر عام پر آیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ خاندان سے ملاقات کے دوران اس نے اپنی والدہ کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ کلبھوشن یادیو نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ملاقات کے لیے ان کے اہل خانہ کے ہمراہ آنے والا بھارتی ہائی کمیشن کا سفارتکار ان کی والدہ پر چلا رہا تھا۔ دوسری طرف بھارت میں کلبھوشن یادیو کے خفیہ ایجنسی را کے جاسوس ہونے سے متعلق خبر شائع کرنے والے بھارتی صحافی چندن نندے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج نے کرکٹ میچ سے قبل پاکستانی ترانہ چلانے کے الزام میں 4 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے کہا ہے کہ بیت المقدس کو اسرائیل اور فلسطینی ریاستوں کا مشترکہ دارالحکومت ہونا چاہیے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے اپنے فلسطینی ہم منصب ریاض مالکی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حل یہی ہے کہ شہر کو فلسطینی اور صہیونی ریاست میں تقسیم کر دیا جائے۔
پروگرام میں مزید اہم موضوعات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے دیگر کئی ممالک کی طرح شمالی کوریا بھی مسلسل امریکی دھمکیوں کی زد پر ہے۔ گو ٹرمپ کے سخت بیانات کے جواب میں کم جونگ ان بھی لفظی گولہ باری کر رہے ہیں، لیکن اس کشیدگی سے دنیا کے امن کو بہر صورت خطرات لاحق ہو گئے ہیں، بتا رہے ہیں محمد عاصم۔ ترقی یافتہ دنیا کے امن کو پھر خطرے کا سامنا۔ پڑھے لکھے اور مہذب قوموں کے لیبل لگانے والے ممالک ایک دوسرے پر جنگی سبقت لے جانے اور طاقت کا جھنڈا بلند رکھنے کی تگ و دو میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ واپسی کے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کو امن کے لارے لپے دینے والا ملک امریکہ اگست 1945 میں 2 جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسا کر اپنی حیوانیت کی بھینٹ چڑھا چکا ہے۔ آج 72 برس بعد دنیا بدل گئی لیکن امریکی روش نہ بدلی۔ گزشتہ 20 برس سے امریکی نشانے پر دنیا کا چھوٹا سا ملک شمالی کوریا آ چکا ہے۔ 1 مئی 1948 کو دنیا کے نقشے پر آزاد حیثیت سے ابھرنے والے شمالی کوریا کو ابتدا ہی سے امریکی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا۔ شمالی کوریا نے پڑوسی ریاست جنوبی کوریا پر حاکمانہ قبضے کی کوشش کی تو اسے امریکی مداخلت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ شمالی کوریا کے تاریخ دانوں کے مطابق کوریائی جنگ کے دوران سامراجوں نے پورے جزیرہ نما کوریا کو بمباری کر کے تباہ کیا اور 1/3 آبادی کو قتل کر دیا۔ اب تک جاری رہنے والی لفظی جنگ کا آغاز دراصل اسی نقطے سے ہوا تھا۔ امریکہ اسے بھولنے کی بات کرتا ہے جبکہ شمالی کوریا اس بات کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کا تازہ تنازع پیسیفک کے چھوٹے سے جزیرے گوام کی ملکیت پر ہے۔ اگست کے شروع میں شمالی کوریا نے گوام پر میزائل داغنے کی دھمکی دی، جس سے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جنگی نعرے بازی میں تیزی آئی اور یہ چھوٹا سا جزیرہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پوری دنیا کو ہتھیار بیچنے والا امریکہ شمالی کوریا پر اقتصادی اور سماجی پابندیاں لگاتا رہا۔ دنیا بھر کے کئی ممالک نے زمین پر خدا بننے کے دعوے دار امریکہ کا بلا چوں چراں ساتھ بھی دیا۔ مارچ 1993 میں شمالی کوریا دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے NPT کے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا۔ تاہم اقوام متحدہ نے اقتصادی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی تو جون 1993 میں شمالی کوریا نے اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ ایٹمی پروگرام پر خاموشی سے کام کرنے والے شمالی کوریا نے بالآخر ستمبر 2017 کو ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کر لیا جس کی طاقت 1 میگا ٹن تھی۔ یہ ہتھیار اتنا چھوٹا ہے کہ بآسانی میزائل پر سوار کیا جا سکتا ہے۔ عالمی اداروں نے اس تجربے کے نتیجے میں جو مصنوعی زلزلہ ریکارڈ کیا، ریئیکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.3 تھی۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیوقوفیہ عروج پر ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے امن کو لاحق خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان امریکی صدر کو مسخرہ، احمق اور بزدل تک قرار دے چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا پر بھی ایٹمی حملے کی دھمکی دے ڈالی، جس پر شمالی کوریا کی سربراہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا کہ وہ اپنی صدارتی میز کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے بٹن بھی رکھتے ہیں۔ امریکہ اور شمالی کوریا کی 65 سالہ لفظی جنگ اب تیزی کے ساتھ جوہری جنگ کی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ روئے زمین پر بسنے والی انسانی حیات ان دونوں ممالک کے عزائم سے خوف زدہ ہے۔ دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کے مطابق ایک دوسرے کو بھیانک سبق سکھانے کے دعوے دار ان ممالک کو سمجھانا بے سود، کیونکہ ایک سپر پاور کے زوم میں مبتلا جبکہ دوسرا چھوٹی سہی لیکن ابھرتی ایٹمی طاقت کا تمغہ سجانے کو بےتاب ہے۔ اسلام چینل اردو کے لیے محمد عاصم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو کا پروگرام یہ بھی ہے خبر، اور اب بات کریں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کے دورہ یورپ اور برطانیہ کے بارے میں، جس میں انہوں نے اسلام چینل کے دفاتر کا بھی خصوصی دورہ کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق نے برطانیہ اور یورپ کا 10 روزہ دورہ کیا اور یہاں موجود پاکستانی و مسلم کمیونٹی کے مختلف اجتماعات سے خطاب کیا۔ تم بہترین امت ہو، آپ انسانیت کے لیے اٹھائے گئے ہو۔ میرا اور آپ کا تعلق اگر اس جماعت کے ساتھ ہے جس کو کائنات کے رب نے بہترین کہا ہے، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لندن میں پاکستان رابطہ کونسل کی طرف سے اپنے اعزاز میں منعقدہ خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک موجود پاکستانی اپنی قوم کے سفیر ہیں اور انہیں اپنے قول و فعل کے ذریعے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنا چاہیے۔ آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان 4 صوبوں کا مجموعہ نہیں، پاکستان چند قومیتوں کا مجموعہ نہیں، جغرافیہ کا نام نہیں، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، پاکستان ایک عقیدے کا نام ہے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، میں نے ایک عرب سے یہی بات کی کہ مدینہ منورہ جو ہماری محبتوں کا مرکز ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کی دین کے نام پر کوئی ملک بنا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس سے قبل انہوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور ہائی کمیشن میں سید ابن عباس سے ملاقات کی۔ ملاقات میں برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے بعد سینیٹر سراج الحق نے سید ابن عباس کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آئندہ انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی سالانہ 20 ارب ڈالر کے قریب زر مبادلہ پاکستان بھجواتے ہیں۔ برطانیہ میں 12 لاکھ سے زائد پاکستانی شہری مقیم ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قومی قیادت کے انتخابات میں رائے دہی اور ملکی معاملات میں دور رکھنا کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے دورے کے دوران یورپ کے سب سے بڑے اسلامی نشریاتی ادارے اسلام چینل کے دفاتر کا بھی دورہ کیا اور اردو، انگریزی اور پشتو زبان میں انٹرویوز ریکارڈ کرائے۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام چینل کی انتظامیہ اور ٹیم سے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے قیام کے دوران سراج الحق نے ناروے اور ڈنمارک کا بھی دورہ کیا اور مختلف عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ سینیٹر سراج الحق کے دورہ کے بارے میں آپ نے رپورٹ دیکھی اور اب پروگرام میں شامل کریں گے ایک دلچسپ خبر۔ چین کے سرد ترین شہر ہربن میں دنیا کے سب سے بڑے ونٹر ونڈرلینڈ کی رونقیں ان دنوں عروج پر ہیں۔ اس فیسٹیول میں برف سے مجسمہ سازی کے ایک دلچسپ مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں دنیا بھر سے 7 ممالک کے ماہر مجسمہ سازوں کی 13 ٹیموں نے شرکت کی اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ مقابلے میں ان ٹیموں نے برف سے بنے منفرد اور انوکھے مجسمے کئی دنوں کی محنت کے بعد تیار کیے اور ججز کو اپنے ٹیلنٹ اور مہارت سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ ججز نے ان مجسموں کا باریکی سے معائنہ کر کے روسی ٹیم کے تیار کردہ برفیلے مجسمے کو مقابلے کا بہترین مجسمہ قرار دیتے ہوئے پہلے انعام کا حقدار ٹھہرا دیا۔ یہ برفانی میلہ ہر سال تقریباً 1.5 سے 2 ماہ تک چین کے شہر ہربن میں جاری رہتا ہے، جہاں فروری کے اختتام تک سیاحوں کی بڑی تعداد برف سے بنائے گئے مجسمے اور آرٹ کے انمول نمونے دیکھنے جمع ہوتی ہے۔ اس دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کا۔ ہمارے موضوعات اور نیوز رپورٹس پر اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔